دوستو رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ یہ رات بڑی مبارک رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جنت کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جب بندہ اس رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب کچھ مانگنے کے لیے میری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ اللہ رب العزت تو اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ تو دوستو، آج میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کی پہلی رات 3 وظائف شیئر کروں گا۔ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر اگر میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رمضان المبارک کی پہلی رات یہ 3 وظائف پڑھ لیتے ہیں، یہ 3 اعمال کر لیتے ہیں تو یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ایسی نعمتوں سے نوازے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دوستو، ویسے تو اس رات آپ بہت سی تیاریاں کریں گے کیونکہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہوگا، لیکن اس رات کو آپ نے اپنے لیے تھوڑا سا وقت ضرور نکالنا ہے۔ جب آپ اس رات یہ تینوں وظائف پڑھیں گے تو آپ کے ان وظائف کی طاقت 70 گنا بڑھ جائے گی۔ پھر آپ اللہ رب العزت سے جو مانگو گے اللہ رب العزت آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ رات بڑی مبارک رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے اپنے اس بندے کو نوازتا ہے۔ تو یہ وظائف بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ ان وظائف کو میری بہنیں، میری مائیں، میرے بھائی بڑے آرام سے سکون سے سمجھ سکے اور ان وظائف کو اس رات میں پڑھ سکے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ہر بندہ ان وظائف سے مستفید ہو۔ بڑی آسان سی دعائیں ہیں، مبارک دعائیں ہیں جو بچے کو زبانی یاد ہیں۔ اب ان دعاؤں کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات کے کسی بھی حصے میں آپ نے یہ 3 دعائیں پڑھنی ہیں، اور ماشاءاللہ اگر آپ نماز تہجد ادا کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ ان دعاؤں کو نماز تہجد کے ساتھ پڑھا جائے۔ ویسے بھی عام دنوں میں تہجد کا وقت بڑا مبارک وقت ہے۔ اس وقت میں اللہ رب العزت کی طرف سے صدائیں لگائی جاتی ہیں کہ ہے کوئی اولاد کا طلبگار، اسے اولاد عطا کی جائے، ہے کوئی رزق کا طلبگار، اسے رزق عطا کیا جائے، ہے کوئی گناہوں کی بخشش کروانے والا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ تو جب آپ رمضان المبارک میں نماز تہجد ادا کرو گے اور نماز تہجد کے بعد یہ 3 دعائیں پڑھو گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ گے تو یقین جانے کہ آپ کے منہ سے جو بھی لفظ نکلے گا، آپ کے منہ سے جو بھی دعا نکلے گی، وہ دعا 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی، اور یہ دعائیں اللہ رب العزت کے عرش کو ہلا دیں گی، اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ تو یہ کون سی مبارک دعائیں ہیں؟ ان دعاؤں کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ویسے تو بڑے درود پاک ہیں، آپ کسی بھی درود پاک کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے پاس وقت کی کمی ہے، آپ کے پاس وقت کی قلت ہے، تو چھوٹے سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس درود پاک کو پڑھ لیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس وقت ہے تو پھر آپ درود ابراہیمی کو پڑھیں۔ آپ نے درود پاک پڑھ لیا تو درود پاک پڑھنے کے بعد دعائے یونس، جسے ہم آیت کریمہ کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بڑی مبارک دعا ہے۔ ان کلمات کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کو سنا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسا نہیں
جو 3 قسم کے اندھیروں میں کسی کی پکار کو سن سکے، جو پتھر میں کیڑے کی پکار کو سن سکے۔ ایک واحد اللہ کی ذات ہے جو پتوں کی سرسراہٹ کو سنتا ہے، جو پتھر میں موجود کیڑے کی آواز کو سنتا ہے، کیڑے کو رزق دیتا ہے، جو مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کی آواز کو سنتا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یہ تیری خوراک نہیں، یہ میرا محبوب پیغمبر ہے، اس کی تو نے حفاظت کرنی ہے۔ تو یونس علیہ السلام نے انہی کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی پکار کو سنا اور انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی۔ تو دوستو ان کلمات کو آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 ٹائمز آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ پہلا وظیفہ ہے، بڑا آسان سا وظیفہ ہے، آسان سی دعا ہے، چھوٹے بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، بڑے بھی پڑھ سکتے ہیں، عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، اگر بوڑھے بھی پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، جو دوسری دعا ہے وہ دعا ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ یہ ایسی مبارک دعا ہے کہ جب ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے تو وہ انہی کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکارتے، اللہ تعالیٰ فوراً ان کی پریشانی کو دور فرما دیتے۔ اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو پھر بھی تم اللہ سے مانگو، جب تم اللہ سے مانگو گے تو اللہ تمہارے لیے وسیلے پیدا کر دے گا، اور اللہ ایسے ایسے وسیلے پیدا کرتا ہے جن کے بارے میں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس دعا میں اسم اعظم بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اسم اعظم کے ذریعے مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس دعا کو فوراً اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیتا ہے۔ تو دوستو آپ نے اس دعا کو بھی 21 مرتبہ پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ کتنی آسان اور مبارک دعا ہے، جب آپ اس دعا کو پڑھو گے تو اس کے کلمات کی مٹھاس آپ محسوس کرو گے، آپ کے دل کو سکون ملے گا، آپ کے دل کو اطمینان ملے گا، آپ کے ذہن سے بوجھ ہلکا ہو جائے گا، اور گناہوں کی وجہ سے دل پر لگا ہوا زنگ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ دوسری دعا ہے جسے آپ نے رمضان المبارک کی پہلی رات کو پڑھنا ہے۔ دوستو تیسری دعا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اس دعا میں اللہ رب العزت نے 99 پریشانیوں کا حل رکھ دیا، 99 بیماریوں کا علاج رکھ دیا، جن میں سب سے چھوٹی بیماری وہم کی بیماری ہے۔ اب اگر ہم اپنے معاشرے کی طرف نظر دوہرائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 80% لوگ جو کہ ڈپریشن کے مریض ہیں، وہم میں مبتلا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کلمات میں 99 بیماریوں کا علاج رکھا، اور جن میں سب سے چھوٹی بیماری وہم کی بیماری ہے۔ اب اگر سب سے چھوٹی بیماری وہم کی بیماری ہے تو اس سے جو بڑی بیماریاں ہوں گی وہ کتنی بڑی ہوں گی، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور ان کلمات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو وہ کلمات ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کلمات کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوستو یہ 3 دعائیں ہیں جنہیں بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، ان کی فضیلت آپ کے ساتھ شیئر کی، ان کے پڑھنے کا طریقہ کار آپ کے ساتھ شیئر کیا، تاکہ ان دعاؤں کو پڑھنے میں آپ کو آسانی پیدا ہو۔ اب جب آپ 21 مرتبہ یہ تینوں دعائیں پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، آپ جس بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، اس کے لیے خصوصی دعا مانگے۔ دیکھیں دعا آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ اور بڑی انکساری کے ساتھ مانگنی ہے۔ یقین جانیں کہ آپ کی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی، اور آپ جس بھی پریشانی میں مبتلا ہوں گے
اس ایک رات کے عمل سے ہی آپ کی وہ بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے پڑھنے کے دو طریقہ کار ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ان کلمات کو، ان دعاؤں کو یکسوئی ہو کر پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ ایک ہی جگہ بیٹھ جائیں، اول آخر درود پاک پڑھیں اور بنا کسی سے گفتگو کیے ان تینوں دعاؤں کو 21 مرتبہ پڑھ لیں اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ ایک نشست میں بیٹھ کر ان دعاؤں کو نہیں پڑھ سکتے تو پہلے درود پاک پڑھیں، درود پاک پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ ایک دعا کو پڑھ لیں، درمیان میں تھوڑا سا وقفہ لے لیں، اس کے بعد 21 مرتبہ دوسری دعا کو پڑھ لیں، پھر درمیان میں تھوڑا سا وقفہ لے لیں، اس کے بعد تیسری دعا کو 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور جب تیسری دعا آپ پڑھیں گے ساتھ ہی 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں۔ تو دوستو، یہ تھی وہ 3 دعائیں جنہیں آپ نے رمضان المبارک کی پہلی رات کو پڑھنا ہے۔ ان کے پڑھنے کا طریقہ کار، ان کے فوائد میں نے پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے، اگر آپ کو لگے کہ آپ کو اس ویڈیو سے ضرور فائدہ ہوگا تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید اچھی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ اپنے بھائی کو اجازت دیں، انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو میں ایک زبردست وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔